موجود ہے. واہ 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 اللہ سبحان اللہ. اور یہ وہ خان وادہ ہے. تھوڑی تاریخ کی ایک دو باتیں کر لوں پھر انشاءاللہ نظامت شروع کرتا ہوں. یہ وہ خان وادہ ہے, یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کی بڑائی خود اورنگزیب عالمگیر نے بیان کی ہے. بیان بہتوں نے کی. اورنگزیب عالمگیر وہ بادشاہ تھے کہ جب وہ کسی ولی کے آستانے پہ جاتے, سلام عرض کرتے, جواب آتا تو ولی مانگتے. جس کے احتیاط کا یہ عالم ہو کہ مزار پہ جائے تو سلام کرے, جواب آئے تب ولی. سوچو جب بھاگلپور کے مرد قلندر کی بات آئی, جب بھاگلپور کے شہنشاہ کی بات آئی, جب بھاگلپور کے اس مجدد کی بات آئی 20ویں صدی کا, تو اورنگزیب عالمگیر نے کہا میرے دور حکومت میں علماء حق کسی مسئلے میں اختلاف کر جائیں, بھاگلپور سے لا لگائیں, جو فتویٰ شہباز محمد کا ہوگا وہی فتویٰ دور عالمگیر کا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت سلطان العارفین, شان شہباز محمد. میں اس در کا کتا ہوں, لہذا کتا اپنے مالکوں کے گن ضرور گاتا ہے. اگر ہم ان کے گن گائیں گے تو ان کی تو عظمتیں بلند ہیں, ہم ان سے جڑ جائیں گے, اللہ ہمیں بھی بلندیاں عطا فرمائے. بے شک حق ہے. ایک دو باتیں. سرکار شہباز محمد رحمت اللہ علیہ کی ذات پہ پوری دنیا میں لوگ ریسرچ کر رہے ہیں. آپ کے پاس جو علم کا انبار تھا, آپ کے پاس جو علم تھا, وہ علم کتنا تھا اس کا کوئی پتہ نہیں لگا پایا. پتہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ میں حضرت شہباز محمد کی زندگی پڑھ رہا تھا, حضرت شہباز محمد کی زندگی کا مطالعہ کر رہا تھا. ایک قصے نے مجھے ان کی شان و عظمت کی طرف رہنمائی کی. علماء موجود ہیں, علماء موجود ہیں. حضرت شہباز محمد کے پاس کتنا علم ہے بیان ہی کوئی نہیں کر سکتا, پتہ کوئی لگائے تب بیان کرے نا. اچھا وہ علم ملا کیسے ذرا سنتے چلے. میں حضرت شہباز محمد کی زندگی پڑھا تھا, شبیر بھائی, حضرت شہباز محمد کی زندگی پڑھ رہا تھا. آپ ہرات کے جنگلوں سے گزر رہے تھے, آپ کا گزر ہرات کے جنگلوں سے ہو رہا تھا. آپ خود فرماتے ہیں ایک نقاب پوش میرے قریب آئے, قریب آنے کے بعد میرا نام لے کے روکا, روکنے کے بعد اپنے تھیلے میں سے خرمے کا ٹکڑا نکالا, کہا شہباز محمد منہ کھول. فرماتے میں نے منہ کھولا, اس نے خرمے کا ایک ٹکڑا ڈالا, دوسرا ٹکڑا ڈالا, تیسرا ٹکڑا ڈالا. فرماتے ہیں اس کے آنے کا جلال و جمال یہ تھا میری ہمت نہ ہوئی میں پوچھ سکوں اے آنے والے آپ کون ہیں. آپ توجہ ادھر کیجئے. فرماتے جب وہ کھلا کے آگے بڑھے, میرے دل نے کہا شہباز یہ کھلانے والا کون تھا, کھلا کے گیا وہ حلال تھا یا حرام تھا پتہ تو کر. فرماتے ہیں میں اس بزرگ کے قریب گیا اور پوچھا اے بزرگ آپ کا نام کیا ہے. اس بزرگ نے اپنے چہرے سے پردہ اٹھایا, اٹھانے کے بعد کہا شہباز گھبراؤ نہیں, میں تمہارا جد کریم علی ہوں. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. میں تمہارا جد کریم علی ہوں, جس کو خرما کا ٹکڑا باب العلم کھلائے اس شہباز کے علم کا اندازہ زمانے میں کوئی حق ہے. بے شک. نعرہ حیدری, عظمت شہباز محمد. یہ وہ خان وادہ ہے, یہ وہ خان وادہ ہے جس کی سجادگی پہ جو بیٹھتا. اختصار سے کام لے رہا ہے, اختصار سے. اس خان وادے کے 16ویں سجادہ نشین موجود ہیں. آئیے 15ویں سجادہ کا ذکر سنتے ہیں. بالکل ذرا آپ اپنی سماعتوں کو زندہ رکھیے گا. 15ویں سجادہ نشین حضور شہباز خطابت حضرت العلام حضرت علامہ الشاہ سید اشتیاق عالم ضیاء شہبازی. الحمدللہ یہ وہ ذات ہے جسے اعتماد سرکار کلا کہا جاتا ہے. یہ وہ ذات ہے جسے اعتماد خانوادہ شفیہ کہا جاتا ہے. یہ وہ ذات ہے جو بول دے تو درسگاہ ہو جائے, جو بیٹھ جائے تو خان. عظمت حضور خطیب اعظم ہند, شان حضور علامہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی. حضرت شہباز خطابت کے خطاب کو تو میں نہیں سن سکا, لیکن ہاں ابھی قریب میں نے کلکتہ میں پروگرام کیا تھا اور حضور احرار ملت کی سرپرستی و صدارت میں پروگرام تھا. کلکتہ کے کیلا بگان کے لوگوں نے کہا جب شہباز خطابت یہاں پر خطاب کیا کرتے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا ہوائیں رک کے ان کا خطاب سن رہی ہے, ایسا محسوس ہوتا تھا چاند رک کے ان کا خطاب سن رہا ہے, ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مصطفیٰ کا شہزادہ صرف بول نہیں رہا, کائنات کو اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ. نعرہ تکبیر,
نعرہ رسالت، عظمت حضور شہباز خطابت، شان حضور علامہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی۔ اختصار سے بالکل یہ کتا ہے نا غلامی کا حق ضرور ادا کرے گا، یہ کتا ہے اس در کا کتا ہے، اس در کے ٹکڑے پائے ہیں، اور الحمدللہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اور ٹکڑوں پہ ناز نہیں شہباز، تیرے ٹکڑوں پہ ناز ہے، تیرے دیوانے ہیں، عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی اور کوچے میں پرچار ہونا چاہیے۔ عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے، عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں، پاگل کو ولی کرتا ہے۔ حق ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ میں نے اپنا سارا وقت ابھی لے لیا، اب اس کے بعد جب کھڑا ہوں گا صرف ایک شعر پڑھ کے دعوت دوں گا۔ عرض کر رہا ہوں شہباز خطابت کی تصنیف لاجواب۔ اگر کسی کو آسان بھاشا میں تصوف سمجھنا ہے، دنیا کے جتنے اسٹوڈنٹس میری اس بات کو سن رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں تصوف سمجھیں تو نماز چھوڑنے والے کو دیکھ کے تصوف مت سمجھنا، روزہ چھوڑنے والے کو دیکھ کے تصوف مت سمجھنا، زکوٰۃ نہ دینے والے کو دیکھ کے تصوف نہ سمجھنا۔ اگر تصوف سمجھنا ہے، کائنات تصوف اٹھاؤ، مطالعہ کرو، تصوف کے وہ باب قرآن و حدیث کی روشنی میں کھلتے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تصنیف حضور علامہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی۔ آخری بات عرض کر دوں، آخری بات، یہ تھے 15ویں سجادہ نشین، رہتے تھے بھاگلپور میں، لیکن جہاں جہاں حضرت شہباز خطابت کا نام آتا تھا، بڑا بڑا خطیب یہ کہتا تھا ہم ان کے سامنے خطیب ہو ہی نہیں سکتے، ارے شہباز خطابت تو شہباز خطابت ہے۔ آج بھی ان کے بچوں کا یہ عالم ہے کہ فن خطابت کسی گھر کی پلی پردہ چیز ہے۔ بے شک بے شک۔ فن خطابت اگر کہیں پلی بڑی ہے تو خانواد شہباز، بے شک، حق ہے حق ہے، زندہ باد۔ جہاں وہ الفاظوں کے موتی پروئے جاتے ہیں۔ شہباز خطابت کو بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا، شہباز خطابت کیا چیز تھی، اللہ اللہ، جب قلم اٹھاتے تھے، ایک بات عرض کر دوں، ایک بات، جب قلم اٹھاتے تھے نعت لکھنے کے لیے نا آقا کی عطا ضروری ہے، نعت لکھنے کے لیے مدینے والے کی اجازت ضروری ہے۔ اسی زمین پہ رہنے والے لوگ گواہی دیتے ہیں کہ شہباز خطابت نبی کی بارگاہ کے وہ مقبول ترین شاعر تھے، 10 منٹ میں کئی سو اشعار قلم بند فرما دیا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ اب آئیے 16ویں سجادہ نشین، یہ تھے 15ویں سجادہ نشین، آئیے 16ویں سجادہ نشین موجودہ میاں صاحب قبلہ حضور صاحب سجادہ، انتخاب المشائخ، امام المسلمین، آبرو اہل سنت، حضرت الشاہ سجد انتخاب عالم عطا شہبازی مدد اللہ النورانی۔ ان کی ذات پر صرف ایک بات کروں گا، اللہ اللہ، آپ تو بہت ملے ہوں گے، ہم بھی کبھی کبھی حاضری دیتے ہیں تو مل لیتے ہیں، اللہ اکبر، حضور انتخاب المشائخ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے لبہائے مبارک سے گلاب کے پھول چڑھ رہے ہو، اللہ اللہ۔ جب گفتار کا انداز دیکھو گے مصطفیٰ یاد آئیں گے، کردار کا انداز دیکھو گے مصطفیٰ یاد آئیں گے، دینے کا انداز دیکھو گے مصطفیٰ یاد آئیں گے، اللہ اکبر۔ حضور انتخاب المشائخ کی وہ ذات ہے، 8 سے زیادہ کتابیں قلیل مدت میں تحریر فرما چکے ہیں، کئی 100 کلام لکھ چکے ہیں، اللہ اللہ بولو گے نا مصطفیٰ یاد آ جائیں گے، دیکھو گے اہل بیت کا گھرانہ یاد آئے گا، اور کیسی بھی پریشانی ہو حضور انتخاب المشائخ کے پاس چلے جاؤ، حل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک چیز سناتا ہوں، ورنہ یہ خانوادہ وہ خانوادہ ہے جہاں سے مرید تو بنایا جاتا ہے، شخصیت پرستی کبھی نہیں سکھائی جاتی، یہی وجہ ہے کہ خانقاہ شہبازیہ ہندوستان میں سب سے ممتاز تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانقاہ عالیہ شہبازیہ، حضور صاحب سجادہ۔ خانقاہ شہبازیہ کو سمجھنے والوں، یہ وہ خانقاہ ہے جہاں اپنی ذاتیں نہیں منوائی جاتی، مصطفیٰ کا فرمان منوایا جاتا۔
خانقاہ شہبازیہ وہ خانقاہ ہے کہ جہاں کا جملہ یہ ہے کہ ہم نہ شخصیت پرستی کو فروغ دیتے ہیں نہ شخصیت پرستی پسند کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انتخاب المشائخ کے سامنے اگر ایک جملہ ان کی شان میں کہہ دو گے, آپ فرماتے ہیں میری شان بیان کرنے سے بہتر ہے مصطفیٰ کی شان بیان کی جائے. میری فیلڈ کے ایک ناطخہ ہے محترم سلمان اشرفی, حضور اجازت دے, آپ سے اجازت چاہوں گا, ان کا تو گھر ہے. میری فیلڈ کے ناطخہ ہے سلمان اشرفی, شبیر بھائی. ان کی وائف کو کچھ ایسے پرابلم تھے جس کی وجہ سے ان کے وہاں بچے کی ولادت نہیں ہو پا رہی تھی. ڈاکٹروں نے کہا سرجری کرنا پڑے گا, ڈاکٹروں نے کہا آپریشن کر کے اس مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا. میرے ساتھ ایک پروگرام میں شرکت کر رہے تھے بھاگلپور. میں نے کہا یار گھبراؤ نہیں, خانوادہ شہبازیہ وہ خانوادہ ہے جہاں سے ولایتیں عطا کی دی جاتی ہے تو بچہ چھوٹی چیز ہے. ارے حق ہے, بے شک بے شک بے شک. عطائے شہباز محمد, صدقہ شہباز محمد. جس پوائنٹ پہ لے جانا چاہتا ہوں جلدی سے, پھر انشاءاللہ مہمانوں کو آپ کے قریب کروں گا. حضور انتخاب المشائخ کے پاس گدی پہ گئے, اس نے اپنا مسئلہ کہا حضور 4 سال کے قریب شادی کو ہو گئے, بچے کی خوشی سے میرا گھر محروم ہے. حضرت نے ایک تعویذ عطا کیا, 9 مہینے کے بعد اس کے گھر میں عباس علی کی ولادت ہوتی ہے. اللہ اکبر. ڈاکٹر حیران ہے کہ جس چیز کو سرجری کے بنا کسی چیز سے حل نہیں کیا جا سکتا تھا وہ کیسے حل ہو گئی. میں نے کہا نادان, یہ دنیاوی طاقت سرجری ہے, اللہ کے ولیوں کی نگاہیں لوگوں کو خیرات عطا کر. فیضان شہباز محمد, فیضان شہباز محمد. آپ کہیں گے برکاتی بڑا جملہ بول گیا ولی. میں نے کہا میں نے نہیں کہا, حضور شہباز محمد نے کہا تھا میری سجادگی پہ جو بیٹھے گا وقت کا شہباز محمد. حضور صاحب سجادہ, حضور صاحب سجادہ. یہ وہ خانوادہ ہے, یہ وہ خانوادہ ہے. موقع ملے تو حاضری دیا کرو, اپنی بگڑی قسمت مصطفیٰ کا گھر سنوارنے کے لیے موجود ہے. یار بھاگلپور والوں, تم پہ تو اللہ کا سب سے بڑا کرم ہے کہ یہ واحد خانقاہ ہے جس کا سجادہ احاطے سے باہر نہیں نکلتا. پتہ کیا چلا, دنیا کو ملنا ہوگا تو در شہباز پہ آنا ہوگا. بھاگلپور والوں تمہاری قسمت پہ ناز ہے کہ حضور صاحب سجادہ صرف تمہیں کو میسر ہے. واہ 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 واہ. یہ وجہ ہے جس نے بھاگلپور کو اور شہروں میں ممتاز کیا. خطیب اعظم ماشاءاللہ مصطفیٰ کے گھر والوں کی بات تو بارش نہ آئے. آئیے بڑی تیزی کے ساتھ حضور خطیب اعظم ہند کے شعر کے ساتھ میں عالی جناب محترم سید محمد قادری شاہ صاحب قبلہ سے التماس کروں گا تشریف لائیں. اللہ اکبر. میں ایک بندہ ہوں, صرف بندہ, میں نعت سرکار کیا لکھوں گا. یار کوئی ایسا مضمون نعت میں لاتا ہے تو پھر لا کے دکھاؤ نا. میں ایک بندہ ہوں, صرف بندہ, میں نعت سرکار کیا لکھوں گا. خدا نہیں ہوں جو ان کی مدحت میں 30 پارے اتار دوں گا. خدا نہیں ہوں جو ان کی مدحت میں 30 پارے اتار دوں گا. سنبھل سنبھل کر 2-4 مصرے میں ضبط تحریر کر رہا ہوں. آ گئے انہیں تو 2-4 جنت خرید لوں گا. جنت خرید لوں گا. استقبال کیجئے آل نبی اولاد علی حضور سید شاہ محمد قادری شاہ صاحب قبلہ کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت کی چھاؤں میں نعرہ تکبیر. سو گئے, نعرہ تکبیر. بارش کا کام برسنا ہے, مصطفیٰ کے عاشقوں کا کام تڑپنا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. خانقاہ شہبازیہ, حضور صاحب سجادہ, حضور احرار ملت. ارے چھوڑ گیا تو ارے چھوڑ گیا یار, چھوڑو سب باہر نکلے گا. بولا نا بالکل آپ تمام حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ